الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن اصدق الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عزیز بھائیو، اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اسلام نے غیر محرم کے ساتھ اس طرح کی محبت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ انتہائی بغیرتی، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا سبب ہے، اور اسلام نے ایسے تمام دروازے بند کر دیے جو فحاشی، بغیرتی، بے حیائی کے ہوں۔ اور اس دن کی حقیقت کیا ہے؟ اس ویلنٹائن ڈے کے بارے میں مختلف روایات آتی ہے۔ ایک میں یہ آیا ہے کہ 3 صدی ہجری کے اندر رومی بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ فوج کے اندر رہنے والا فوجی وہ شادی نہ کرائے، اس لیے کہ فوجی گھر میں جاتا ہے، وہ بچوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کا توجہ سارا اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو اسی دور کے اندر ایک مشرکوں سے ایک پادری، اس نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا، تو وہ عیسائی چھپ چھپ کر ان فوجیوں کے رشتے کراتا تھا، شادیاں کرواتا تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور سزائے موت سنا دی، اور یہ آدمی قید کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو وہاں جو جیلر ہے، اس کی بیٹی سے اس سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ تو مسیحیت کے اندر یہ راہب کا کسی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو برکیف اس کو بادشاہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے مذہب سے توبہ کر لے اور اس کی محبت کو چھوڑ دے، میں تجھے اپنا داماد وغیرہ بنا دوں گا۔ مختلف اس کو یعنی کہ اس کو ہے نا یہ دلاسے وغیرہ دیتا ہے۔ برکیف وہ ویلٹن نامی آدمی باز نہیں آتا، اس کو پھانسی کے اوپر یہ چڑھا دیتا ہے۔ تو وہ 14 فروری کا دن ہوتا ہے، اور اگلا دن ویسے ہی رومیوں کی عبادت کا دن ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے ہی ایک اپنے معبودوں کی محبت کے اندر یہ پھول وغیرہ دیتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ تو برکیف یہ دن بھی ساتھ پھر ان کے اندر مل جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف پھول وغیرہ دیتے تھے۔ تو جب یہ آدمی فوت ہوا تو بعد والوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا، پھول وغیرہ دینے، تحفے تحائف دینے۔ ایک روایت یہ آتی ہے، اور اسی طرح ایک اور یہ بھی قول ملتا ہے کہ ایک راہب کا راہبہ سے 17ویں صدی ہجری کے اندر محبت ہوگی،
اور اس راہب نے اس کو راہبہ کو دلاسے دینے کے لیے ایک اپنا خواب بیان کیا، بھائی میں نے 14 فروری کو یہ خواب دیکھا ہے، اور جو آدمی کسی سے 14 فروری کی رات یہ محبت کا اظہار کرے گا، پیار کا اظہار کرے گا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عیسائی مسلک کے اندر یہ چیز حرام تھی، تو برکیف انہوں نے آپس کے اندر زنا وغیرہ کر لیا، اور اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا ان لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، تو بعد والوں نے پھر یہ دن ویلٹن ڈے کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ تو اسلام ایسی بغیرتی، بے حیائی اور فحاشی کا اسلام دروازے بند کرتا ہے، اور اسلام نے تو یہ درس دیا ہے کہ اگر کوئی غیر محرم آدمی کسی گھر کے اندر سوراخ سے جھانکتا ہے تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دو، پتھر وغیرہ یا نوکیلی چیز مار کر، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی ایسی احادیث ہیں جن کے اندر حیا کا درس ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اسلام نے ایک عورت اگر وہ مسجد کی طرف خوشبو لگا کے آتی ہے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ عورت جب گھر جائے تو غسل جنابت کرے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت بازار کے اندر خوشبو لگا کے جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ تو یہ کیسا ممکن ہے اسلام یہ دعوت دے، یہ اس بات کی طرف ترغیب دلائے کہ کسی غیر محرم لڑکے کو یا لڑکی کو یہ پھول ہاتھ میں پکڑ کر، یہ خوشبو کے جو پھول وغیرہ ہاتھ کے اندر پکڑ کر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے، یہ سراسر جو ہے نا بے حیائی ہے اور بغیرتی ہے، یہ فحاشی کا کام ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو دن منایا جاتا ہے 14 فروری کا دن، یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے محبت اس کو رکھا ہے، اور محبت یہ فطرت ہے۔ اسلام نے اس محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اسلام نے بتایا ہے کہ جائز محبت کون سی ہے، ناجائز محبت کون سی ہے، اور یہ غیر محرم کا کسی غیر محرم کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرنا یہ سراسر فحاشی ہے، بغیرتی ہے اور بے دینی کی علامت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے جو مرضی کرتے رہو۔ وہ پھر جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے، بے ایمانی کے کام کرتا ہے، اور آدمی بغیرت بن جاتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور وہ نیا ایک دروازہ کھول بیٹھتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی کئی ایسے فرمودات ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کا درس دیا ہے۔ اور ایک المیہ یہ ہے کہ 14 فروری والے دن کہ لوگوں نے جو غیر محرم ہے اور غیر محرم لڑکیاں، اور انہوں نے ایسے کام ایجاد کیے ہوئے ہیں اپنے معشوقوں کے لیے، اپنے محبان کے لیے، جو کسی غیر محرم کو پھول دیتا ہے، اور عجیب و غریب انہوں نے اشعار بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، خامد بیوی ہے، ان کے لیے لطیفے ایجاد کیے۔ یہ ہے بغیرتی کا عالم، یہ ہے بے حیائی کا عالم جس سے اسلام نے روکا ہے۔ اور یہ دن سراسر
جو بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، فحاشی کی دعوت دیتا ہے، اللہ رب العزت ہم کو اس دن سے بچا کے رکھے اور ایسی فحاشی کے دروازے بند کرنے کی اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔